فورس یور مائنڈ ٹو ڈو ہارڈ تھنگس۔ آج میں اس کے 11 سے 20 تک کے صفحات کا خلاصہ پیش کرتی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 11 سے۔ آج نہیں کل کر لیں گے، سب بہانے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 سے بات شروع ہو رہی ہے بہانوں سے، کیونکہ ہم لوگ اکثر اپنی زندگی میں بہانوں کو جگہ دیتے ہیں۔ ہماری اپنی سستی ہوتی ہے اور دماغ رکتا ہے، اور وہ بہانے بھی ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم اس وقت یہ بہانہ کر سکتے ہیں، اور اپنے کام کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں۔ مگر کامیاب لوگ بہانوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بہانے انسان کو کیونکہ وہی روک دیتے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ موٹیویشن عارضی ہوتی ہے، ڈسپلن انسان کو روز کام پر مجبور کرتا ہے۔ دماغ کو حکم دو، بحث مت کرو اور کام کے لیے تیار رہو۔ اعتماد بہت ضروری چیز ہے انسان کی شخصیت بنانے میں، اور اعتماد پیدا ہوتا ہے مشکل کام کرنے سے۔ آپ اپنی زندگی میں اگر چیلنجز کو قبول کریں گے تو آپ کی شخصیت میں اور آپ کے کردار میں ایک نکھار اور ایک مضبوطی آئے گی۔ ہر ترقی کے ساتھ تھوڑی تکلیف آتی ہے۔ تکلیف اور درد کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا ہے، کوئی کام آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ آپ چیز اپنی ہمت سے برداشت کر لیتے ہیں تو آپ آگے نکل جاتے ہیں، اور آپ کو منزل آپ کے قریب نظر آتی ہے، اور آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آرام اور سکون کے چکر میں رہیں گے تو آپ کی ترقی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے آرام وقتی سکون ہے، اور ہمیں دائمی خوشی کے لیے ترقی چاہیے۔ جب آپ ترقی پا لیتے ہیں، آپ کو منزل مل جاتی ہے، تو پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ایک ذہنی سکون، دل کا اطمینان بھی ملتا ہے۔ ہاں، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے سے ہمیں خوف آتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں خوف ہوتا ہے کہیں بنانے والا، گھر کنسٹرکشن کرنے والا بھاگ نہ جائے۔ ہم اس خوف سے بہت تلاش کرتے ہیں کہ نہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کوئی فیکٹری لگاتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو اس میں ڈرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن اگر اس طرح ڈرتے رہیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ صرف حقیقت نہیں ہوتی ہے، یہ ایک وہم بھی ہوتا ہے۔ یہ انسان کو ڈراتا ہے اور کام کرنے سے روکتا ہے، اور دماغ ہم کو مجبور کرتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی یہ اچھا نہیں ہے، کمزور ڈالنے کے لیے آپ کو۔ لیکن آپ دماغ کو سمجھائیے کہ یہ وہم ہے، اور خوف آئے تو رکنا نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم خوف کی وجہ سے کام کرتے کرتے رک گئے تو ہمارا ایک کام نہیں رکے گا، بلکہ آنے والے کتنے اور کام ایسے ہیں جو ہماری زندگی کے رک جائیں گے، اور ہماری زندگی کبھی بھی اچھی بہتر نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ سست اور بلکہ بیماری کی طرف بھی لے جاتی ہے لوگوں کو، اگر ہم آگے کا نہیں سوچیں گے، اپنی آپ کو عمل میں نہیں لائیں گے تو۔ خود ترسی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات خراب ہوتے ہیں، کبھی پیسے نہیں ہیں، کبھی بزنس ٹھپ ہو گیا، کبھی آپ بیمار پڑ گئے، کبھی آپ کے اندر ہمت نہیں رہی ہے، آپ کے فیصلے کچھ غلط بھی ہو گئے، اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب آپ الزام اگر دینا شروع کر دیں فلاں کی وجہ سے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ پھر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کے اوپر لوگ ترس کھائیں، آپ کو مظلوم سمجھیں اور آپ کی مدد کریں۔ خود ترسی انسان کو کمزور بناتی ہے۔ تو ایسی سوچ کبھی نہیں آنی چاہیے کہ لوگ آپ کے اوپر ترس کھائیں۔ حالات سب کے مشکل آتے ہیں، ہر رات کے بعد صبح اور صبح کے بعد رات ہوتی ہے۔ یہ دن رات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو آپ جانیے کہ یعنی رات بھی ہے زندگی میں اور دن بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حالات اچھے بھی آئیں گے اور حالات برے بھی آئیں گے۔ حالات اگر مشکل آئیں تو ہمیں شکایت نہیں کرنی ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کوئی ہم پہ ترس کھائے، ہمیں حل ڈھونڈنا ہے۔ جب آپ اپنا دھیان حل ڈھونڈنے کی طرف کریں گے تو آپ کو حالات مشکل بالکل بھی نہیں لگیں گے، بلکہ آپ کو کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور یہ ایک دن کی محنت نہیں ہوتی حالات بدلنے میں۔ حالات بدلنے میں ہمیشہ مسلسل محنت چاہیے ہوتی ہے۔ دماغ کو کنسسٹنسی کا عادی بنائیں۔ صفحہ نمبر
18 میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ہے مشکل کو برداشت کرنا ہے۔ کل اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے جو مشکل کو برداشت کرتا ہے اور مشکل کو ایک سائڈ پہ ڈال کے آگے بڑھنے کی لگن میں مستقبل میں بھرپور کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی انسان اپنا مستقبل بہتر اور کامیاب بنا سکتا ہے جو مشکل برداشت کرے، جو تھکے نہیں، جو دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھے، جو اپنے دماغ کو اپنے حساب سے چلائے اور دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھے، کیونکہ دماغ ہمیشہ آرام کا اور ڈرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اور یہ دماغ ہی ہے جس کے ذہن میں اتنی ساری چیزیں آتی رہتی ہیں ادھر ادھر سے کہ جو ہمارا جس کام پہ توجہ ہونا چاہیے وہ توجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم بہت ساری اور دوسری چیزیں سوچنے لگتے ہیں۔ بکھری ہوئی توجہ ناکامی کی بھی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اگر ہم اس کام پہ توجہ نہ دیں بلکہ ان باتوں پہ توجہ دیں کہ یہ میں کام کرنے تو جا رہا ہوں لیکن پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پتہ نہیں یہ رکاوٹ نہ آ جائے، وہ رکاوٹ نہ آ جائے، کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، فائدہ ہوگا، اتنا سوچتے رہیں گے تو یہ ایک ناکامی کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ صرف آپ کام کیجئے، باقی رزلٹ بعد میں دیکھا جائے گا، اور درست طریقہ اختیار کیجئے۔ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ ترقی دیتا ہے، ایک وقت میں ایک کام پر توجہ ترقی دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ 4 5 10 کام پہ توجہ رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ توجہ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ کام مکمل کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر مکمل ہو بھی گیا تو اتنی خوبصورتی سے مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے کوئی خاطر خواہ رزلٹ سامنے آپ کے نہیں آئیں گے۔ پھر آپ پریشان ہوں گے کہ کہاں کمی رہ گئی۔ کمی یہی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی توجہ بانٹ دیتے ہیں ادھر ادھر نہیں، صرف مقصد پر نظر رکھیے اور مقصد حاصل کرنے کی اپنی پوری کوشش کیجیے، اور اپنی منفی سوچوں سے بھی آپ پرہیز کیجیے۔ منفی لوگ دماغ کو کمزور کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس بھی ایسے لوگوں سے رابطہ نہیں کیجیے، یا کم رکھیے کم سے کم، کہ جو آپ کو نگیٹو سوچ دیتے ہیں، اور اپنے بھی دماغ سے نگیٹو سوچیں بالکل نکال دیجیے۔ دماغ آپ کو ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ آرام کر لیجیے، اور آس پاس کے بھی کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کام میں تو اتنا فائدہ نہیں ہے، یا اس میں نقصان ہو جائے گا، یا یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کی ہمت نہیں ہے، یا آپ کی عقل میں اتنی چیزیں آئیں گی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے سچے دل سے اور نیت سے یہ کام، کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ بغیر کسی بہانے کے شامل کیے ہوئے اس کو مکمل کریں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو کافی حد تک آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے وہ اکثر کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ ہر کسی کی ہر بات سننا ضروری بھی نہیں ہوتی ہے، اور ہر بات پہ توجہ دینا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سننی بھی پڑ جائے تو آپ خاموش ہو جائیے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے، کیونکہ ساری باتوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اب یہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ میرے لیے کون سی بات اہم ہے جو میرے لیے رکاوٹیں پیدا نہ کرے، اور خاموش ہو جائیں۔ خاموشی سے خود کو بچانا بھی طاقت ہے۔ اگر آپ نگیٹو سوچوں سے اپنی، یا نگیٹو لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور خاموش رہیں گے، اور ان فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، تو یہ بھی آپ کی ایک طاقت ہے اور پازیٹیو سوچ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور جو شخص نگیٹو سوچوں سے یا نگیٹو سوچ کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو وہ یقیناً ایک بہترین کردار کا اور مضبوط کردار کا مالک بن سکتا ہے، اور اپنے تمام کام بھی بڑے احسن طریقے سے مکمل کر سکتا ہے۔